بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا یہ پیغام حکومت پاکستان کے نام ہے۔ ہم نے عمران خان کی حکومت کی حمایت الیکشن میں جن بنیادوں پر کی تھی کہ وہ نظریہ پاکستان کا تحفظ کریں گے اور پاکستان کو ایک مضبوط فلاحی اسلامی ریاست بنانے میں کوشش کریں گے، کیونکہ گزشتہ 70 سالوں سے مختلف لوگوں کو بار بار آزمایا جا چکا تھا، اور اس الیکشن میں ہمارے سامنے کوئی اور چوائس نہیں تھی۔ ہمیں امید تھی عمران خان صاحب سے کہ وہ ضرور جو ان کے دعوے تھے اور جس طرح کا اس وقت ایک ماحول تھا، ہم سب کو ان سے بہت سی امیدیں تھیں، بالخصوص کہ وہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے، مہنگائی کا خاتمہ کریں گے، بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے۔ اس طرح کے مسائل سے پورا پاکستان اس وقت دوچار تھا۔ تعلیم کا ایک بہت بڑا سسٹم جو تھا، بہت سے لوگ، بہت سے ہمارے نوجوان وہ ڈگریاں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے وہ بے روزگار گھوم رہے تھے۔ یہ چیزیں ہمارے پیش نظر تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کی پاکستان کی ایک تاریخ ہے ناموس رسالت کے حوالے سے، ہمارے پیش نظر یہ بات تھی کہ وہ اس بات کو گارنٹی کریں گے، قانون کے اندر مزید اس چیز کو پکا کریں گے، پختہ کریں گے ختم نبوت کے حوالے سے، کہ تاکہ کوئی کبھی کسی حوالے سے کوئی شب خون نہ مارے۔ چونکہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پیچھے مسلم لیگ کی حکومت میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب فیض آباد میں آئے۔ بہرحال ہم نے اس علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی بھی حمایت کی، ان کے سٹیج پر ہمارے مشائخ آستانہ عالیہ گولڑہ شریف کے تشریف لے گئے، اور ہمارے تمام انجمن مہریہ نصیریہ کے جتنے ورکر ہیں، جتنے کارکنان ہیں، درگاہ شریف سے تعلق رکھنے والے مریدین ہیں، ہر سطح پر ہم نے اس کاز پر، مسئلہ ختم نبوت، ناموس رسالت پر ہم نے ہر ایک کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، بغیر کسی امتیازوں، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی سیاسی وابستگی کے۔ اس جگہ پر ہم ہر ایک کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے، اب بھی کھڑے ہیں۔ مجھے نہایت ہی افسوس ہوا ہے کہ کل سے ہم جو خبریں سن رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک معاہدہ کیا گیا، تحریک لبیک کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، اور یہ معاہدہ خود حکومت نے کیا، ان کی باتوں کو تسلیم کیا، ان سے وقت مانگا۔ جب باتیں تسلیم ہو گئی، مذاکرات ہو گئے، آپ نے ان سے وقت مانگ لیا، ایک دفعہ آپ کو وقت دیا گیا، پھر دوبارہ اس کے اندر وقت آپ کو مزید دیا گیا۔ ابھی وہ تاریخ آئی ہی نہیں، یعنی 20 اپریل کی وہ تاریخ ہے، آپ نے اس سے چند دن پہلے ہی آپ نے ایک ایسی حرکت کی، ایسی خوفناک، بلکہ میں کہوں کہ لایعنی حرکت کی، جس پر میں نے ایک فقرہ لکھا ہے کہ آپ نے اپنے سر پر کلہاڑا مارا ہے۔ یعنی لوگ تو کہتے ہیں، محاورہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا، لیکن آپ نے اپنے سر پر عمران خان صاحب نے اور ان کی کابینہ نے اور ان کے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے اپنے سر پر یہ کلہاڑا مارا ہے، اور اپنے منہ پر یہ تھپڑ مارا ہے کہ انہوں نے بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی ریزن کے تحریک لبیک کے قائد کو گرفتار کر لیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورا ملک آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ کتنا نقصان، کتنے نوجوان بچے، کتنے ماؤں کے لال آپ نے شہید کر دیے، گولیاں ماری، کتنا بڑا نقصان۔ اس کا آپ کا مقصد کیا تھا؟ اور اس کے ذمہ دار نور الحق قادری صاحب ہیں، جو ہمارے وزیر مذہبی امور ہیں۔ یہ سب سے پہلے اس کے ذمہ دار پیر نور الحق قادری صاحب ہے، چونکہ وہ وزیر مذہبی امور ہیں۔ یہ ان کی جاب ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنا کام کریں، کہ جتنے بھی دینی لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں رہیں، جتنے بھی اس طرح کے ایشو ہیں وہ حکومت تک پہنچائیں، دینی طبقات سے سنیں، ادھر سے لیں ادھر سنیں، درمیان کے اندر وہ ڈیل کریں، جتنی چیزیں ہیں احسن انداز میں۔ وزیر مذہبی امور کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کو کس بات کی تنخواہ ملتی ہے؟ وہ کس بات پر وہ اتنے بینیفٹ لیتا ہے؟ وہ یہ تھوڑے سے بینیفٹ وزیر تو نہیں لیتے، یہ تو لاکھوں کروڑوں کی بات ہے، لاکھوں تو وہ روز پانی کی طرح پی جاتے ہیں۔
اور ان میں پیر نور الحق قادری صاحب کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے. یقیناً وہ ایک صاحب تقویٰ بزرگ ہیں. مجھے اس پر ان کے ذاتی کردار پر بات نہیں کر رہا، میں ڈیوٹی کی بات کر رہا ہوں، جاب کی بات کر رہا ہوں، جو وہ کام کرتے. اور پھر یقیناً پرائم منسٹر صاحب نے ان کا بہت سارے احسن اقدام ہیں. ہم ان کو جب وہ اچھے کام کیے، انہوں نے UN میں تقریر کی، ہم نے ان کو خراج عقیدت پیش کیا. اس طرح کے جتنی بھی ریاست مدینہ کی وہ بات کرتے ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ جتنے پہلے حکمران آئے وہ سب ہمیں پتا ہے کہ وہ دغا ہی دیتے رہے، لیکن ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ بھی دغا باز ہی نکلیں گے. جس طریقے سے بے دردی کے ساتھ دینی طبقات کے لوگوں کو اور میڈیا پر جس طرح آپ نے قدغن لگائی کہ ایک مذہبی جماعت، ایک دینی جماعت، وہ الیکشن لڑ چکے ہیں، ان کے ایم پی اے جو ہیں وہ اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں. آپ اس طرح کی گفتگو کسی کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، یہ بالکل ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا. یہ ملک نہ کچھ سیکولر ملک ہے، نہ یہ ملک کسی سرمایہ دار کا ملک ہے، نہ یہ ملک کچھ جاگیرداروں کا ملک ہے، نہ کچھ مخصوص سیاسی خاندانوں کا یہ ملک ہے. یہ ملک 22-25 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے. ہر ایک کا بنیادی حق ہے اس ملک کے اندر. اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا، وہ دن آئے گا کہ آپ لوگ جو ہیں اس کا خمیازہ بھگتیں گے. یعنی وہ الیکشن قریب ہے، آپ کے 3 سال گزر گئے ہیں، نہ آپ سے مہنگائی کنٹرول ہو سکی اور نہ ہی آپ سے بے روزگاری ختم ہو سکی. آپ اس وقت پورا پاکستان، ہم روزانہ میڈیا دیکھتے ہیں، اور بالخصوص اوورسیز پاکستانی جو ہمارے ساتھ آپ لوگوں نے وعدے کیے تھے کہ یہاں سے ہم لوگوں نے یہاں پر ایک پوری آپ کے لیے ایک موومنٹ تیار ہوئی تھی، لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک بات ڈالی گئی تھی. چونکہ ہمارے سامنے وہ پرانے حکمران تھے، وہ جتنے بھی تھے ہمارے سامنے وہ پیش نظر تھے، اور آج بھی ہم ان کی حمایت نہیں کرتے، چونکہ وہ تو پہلے سے آزمائے جا چکے. انہوں نے تو ہمیں پہلے ذبح کیا، اب آپ آ گئے ہیں ہمارے قیمہ کرنے کے لیے اور ٹکڑے ٹکڑے پیس کرنے کے لیے. اس لیے ہمارے لیے وہ سب ایک جیسے ہیں. وہ وقت آئے گا، الیکشن پھر آنا ہے. سیاست تو ابھی تک ہمیں اندازہ ہے کہ یہ الیکشن کی سیاست اگلے 5-10 سال 20 سال اسی طرح ہی چلنی ہے. اور انشاءاللہ یہ اگر چلتی رہی، الیکشن ہوتے رہے، تو یہ صفایا آپ کا ہوتا رہے گا. آج تحریک لبیک یہ آج سے چند سال پہلے اس کا وجود نہیں تھا، لیکن آج آپ کو وجود نظر آ رہا ہے. ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر سڑک میں، ہر جلسے میں، آپ کی ہر حلقے کے اندر، ہر انتخابات کے نتائج کے اندر آپ کو بہت واضح بالکل نکل کر یہ نتیجہ نکل رہا ہے آپ کے سامنے. اور یہ فرق انشاءاللہ آپ کے خیالات، وہم گمان، اور یہ ملک 20-25 کروڑ مسلمانوں کا ہے. جتنے کھیل پیچھے کھیلے جاتے ہیں، جتنے کھیل آگے کھیلے جاتے ہیں، یاد رکھیں اس کا ایک منطقی انجام ضرور ہونا ہے. دنیا کے اندر بڑی ریاستیں ہمارے سامنے آئیں، ہم نے دیکھا بڑی بڑی طاقتور لوگ آئے، لیکن ان کا وجود ختم ہو گیا. یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، کلمہ شریف کے نام پر بنا ہے، ایک اسلامی فلاحی ریاست کے نام پر بنا ہے. آپ نے جس طرح، ہمیں یاد ہے جنرل ضیاء الحق نے اس قوم کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا، اسلام کا نام لیا تھا، لوگ اس کے ساتھ لگ گئے تھے. عمران خان صاحب نے بھی یہی دیکھا، ان کو بھی یہ نعرہ دیا گیا، ریاست مدینہ کا نعرہ دیا گیا، تبدیلی کا نعرہ دیا گیا، اور ہم نے ان پر یقین کیا. اس لیے یقین کر لیا کہ ہمارے سامنے کوئی آپشن نہیں تھی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کل تک اس سارے معاملات کو، بالخصوص نور الحق قادری صاحب اس کے اندر انوالو ہوں گے، خود پرائم منسٹر صاحب انوالو ہوں گے. یہ اس کا نتیجہ بہت خوفناک ہوگا. شیخ رشید صاحب جو ایک ہمارے راولپنڈی شہر کے ہیں، میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں ان کو، گزشتہ 35-40 سال سے انہیں جانتا ہوں، ان کے مزاج کو جانتا ہوں، ہم بہت اچھی طرح سے انہیں جانتے ہیں. یہ شیخ رشید صاحب ہی اس تحریک انصاف کی انشاءاللہ جڑوں میں وہ بیٹھیں گے، اس شجر کو وہی کاٹیں گے. یہ جس طرح کی حرکت شیخ صاحب نے کی ہے یہ ناقابل قبول ہے، بالکل ناقابل معافی ہے. الیکشن تو ہوگا، اور آپ کی یہ ساری حرکتیں، پچھلوں کا جو انجام ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. آپ کا بھی انجام نوشتہ ہے، دیوار آپ ضرور پڑھ لیں، آپ کا بھی انجام یہی ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ، اب بھی وقت ہے آپ کے پاس،
آپ تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کریں اور جو ان کے مطالبات ہیں ان مطالبات کو اپنے منطقی انجام کے ساتھ احسناً 20 طریقے حکومت کے پاس ہوتے ہیں، 20 گفتگو کرے، مذاکرات کرے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کا ارادہ اچھا ہے، آپ ریاست مدینہ بنانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، آپ اس ملک کو ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ بات کریں، مذاکرات کریں، گفتگو کریں۔ یہ غنڈہ گردی ہے، یہ پولیس کی دہشت گردی ہے۔ مجھے تو پہلے سے ہی پولیس پر میں نے کئی پروگرام کیے ہیں۔ ہماری پاکستان کی پولیس جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی محافظ نہیں بلکہ ڈاکو ہے۔ پاکستان کے عوام کو اگر کسی سے خطرہ ہے وہ پاکستان کی پولیس سے خطرہ ہے۔ یہ پاکستان کی جو پولیس ہے یہ دہشت گرد ہے۔ پاکستان کی پولیس نہ صرف کرپٹ ہے، یہ اس کے اندر کرمنل لوگ ہیں، ان کے اندر ڈکیت ہیں، ان کے اندر قاتل ہیں۔ بہت سارے نیک و صالح لوگ بھی میں جانتا ہوں، میرے تعلق والے بھی ہوں گے، لیکن مٹھی بھر حلال کھانے والے، مٹھی بھر پڑھے لکھے لوگ، مٹھی بھر۔ اگر 100 ہیں تو 100 میں سے وہ 10-15 بندے ہیں جو مٹھی بھر نیک صالح لوگ ہوں گے، لیکن وہاں پر 90% یہ آپ لوگوں نے جو بھرتی، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو بھرتی کیے جاتے ہیں وہ اسی ذہن کے لوگ، اسی طرح کے لوگ بھرتی کیے جاتے ہیں پولیس کے اندر، جس سے وہ حکومتیں اپنے ڈنڈے کے زور پر چلائیں۔ یعنی گویا کہ یہ پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے نہیں ہوتی، یہ پولیس حکومتوں کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے، حکومت کی کرسی کے تحفظ کے لیے۔ اب وہ وقت گیا کہ لوگوں کے پاس زبان نہیں تھی، اب وہ وقت گیا کہ لوگ بات نہیں کر سکتے تھے، اب لوگوں کے پاس زبان بھی ہے، لوگ سمجھتے بھی ہیں، لوگ بات بھی کرتے ہیں۔ آپ جو گندی سیاست کر رہے ہیں اس وقت، جتنے سیاستدان ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، یہ گندی سیاست آپ آج سے وہ 25 30 40 سال پرانی سیاست کر رہے ہیں، وہ وقت چلا گیا ہے۔ اب ہر بندے کو زبان مل گئی ہے۔ ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں، میری گفتگو کے اوپر 50 لوگ تبصرہ کرنے والے مل جائیں گے آپ کو۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اب وہ وقت چلا گیا ہے۔ میں دوبارہ یہ کہنے لگا ہوں اور صاف لفظوں میں کہنے لگا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اضطراب ہے، یہاں برطانیہ کے اندر علماء کے اندر بڑی شدت کے ساتھ اضطراب ہے۔ آپ اس کو بالکل ایزی نہ لیں، آسان نہ لیں، اس کا بہت برا نتیجہ نکلے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔